الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير رب یسر سر وتمم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے چند چیزوں میں ممتاز پیدا فرمایا ہے. ان میں ایک عقل ہے، بہت باریک عقل. جس طرح ہاتھ تو دوسرے جانوروں کے بھی ہیں، لیکن جو ہاتھ اللہ نے انسان کو دیے اس قسم کے ہاتھ کسی کو نہیں دیے. انسان کے ہاتھ میں کتنے ہی جوڑ ہیں جن کے ساتھ باریک سے باریک کام کیا جا سکتا ہے اور باریک سے باریک چیز کو پکڑا جا سکتا ہے. جبکہ جانوروں کے ہاتھ اگر ہوں بھی تو ان کے ساتھ وہ صرف پاؤں والا ہی کام لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی باریک کام نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ عقل دی ہے، جانوروں کو بھی، کوئی شک نہیں، جس کی وجہ سے وہ بھاگتے ہیں ڈرتے ہوئے، کہیں خطرہ ہو تو بھاگتے ہیں، اگر کوئی چیز ان کے طلب والی ہو تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے وہ ان سب سے بہت اوپر ہے. انسان باریک سے باریک مسائل بھی سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، جبکہ جانوروں کو جتنی بھی محنت کر لیں ان کو 2 ضرب 2 4 بھی نہیں آئے گا، 2 ضرب 2 4 بھی نہیں سمجھ سکیں گے وہ. لیکن انسان کے بچے کو بھی اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی کافی عقل دے دی ہوتی ہے. وہ جو چیز دیکھتا ہے اس کو اچھی طرح کھولتا ہے. ہم توڑنا کہتے ہیں، وہ اصل میں اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں کہ انسانی عقل یہ کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے. انسان کی عقل اگرچہ ان مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے بڑھیا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انتہا ہے. نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس عقل میں نہیں آتی. یہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لوگوں کے دماغ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا عالم و فاضل شخص ہے، متخصص ہے، جس کو ہم اسپیشلسٹ کہتے ہیں، جو باریک باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں نہیں آتی. یہ فرق تو ہے انسانوں میں بھی. اس کے علاوہ بھی ہر چیز انسان کی عقل میں نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل پہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی انسان کو، اس کے ساتھ انسان اپنے کام چلائے، لیکن اس پر نگران مقرر کر دیا اپنے رسولوں کو اور رسالت کا نظام شروع کیا. اگر ہر چیز عقل کے ساتھ معلوم ہو سکتی تو یقیناً انبیاء کے بعثت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی رہا ہے یا اس نبی کی تعلیم رہی ہے. جب سابقہ نبی کی تعلیم ختم ہو گئی یا اس میں اتنا تغیر کر دیا گیا کہ وہ اپنی اصلیت میں باقی نہ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیا رسول بھیج دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے نبی کو یا نبی کی تعلیم کو باقی رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے کہ آپ کی تعلیم قیامت تک باقی رہے گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. باقی انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تعلیم دی، لیکن ان کی تعلیم تبدیل کر دی گئی، بدل دی گئی.
بسا اوقات تو اصل کتاب ہی ختم ہو گئی، اصل کتاب ہی موجود نہیں۔ تورات اللہ تعالیٰ کی مشہور کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے تورات، لیکن وہ تورات ایک وقت ایسا آیا کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور ان کے پاس سے تورات کا نسخہ لے کر چلا گیا۔ اب ان کے پاس اصل کتاب ہی نہ رہی۔ کتنا ہی عرصہ گزرا ان پہ کہ ان کے پاس کتاب ہی نہیں تھی۔ پھر کہیں ایک نبی پیدا ہوئے جن کو تورات یاد تھی، اللہ نے یاد کروائی تھی، انہوں نے پھر تورات دوبارہ لکھوائی۔ پھر اس کے بعد بھی تغیرات ہوتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں کتاب میں۔ کسی بھی ان کی کتاب کا کوئی سابقہ نسخہ اٹھا لیجئے اور پھر موجودہ نسخہ، وہ ملیں گے نہیں، ان میں بڑا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی قرآن مجید کی صورت میں، وہ قرآن مجید اس وقت سے لے کر اب تک کما حق ہو باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، فرمائے ہم نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ کبھی 5 آیتیں اتر رہی ہیں، کبھی 10 آیتیں اتر رہی ہیں، تو جتنا اترتا اتنا ہی صحابہ کرام زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا بھی دیتے، لیکن لکھانا اتنا معتبر نہیں جتنا معتبر ہے یاد کرا دینا، کیونکہ لکھی ہوئی چیز مٹ سکتی ہے، لکھی ہوئی چیز چوری کی جا سکتی ہے، لکھی ہوئی چیز میں تخیر ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز اس حافظے میں محفوظ ہو جائے، اللہ کا فضل ہو تو وہ چیز نہ بھولتی ہے اور نہ ہی اس میں تغیر ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کو لکھا ضرور گیا، لیکن صرف 1-2 صحابہ کو جو موقع پہ موجود ہوتے آپ کہتے لکھ لو گے، باقی صحابہ زبانی یاد کرتے تھے۔ تو جو قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا، اب اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہی ختم ہو گیا کہ یہ قرآن مجید کبھی ناپید ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کے نسخے تمام کے تمام لے جا کر کسی جگہ بند کر دے یا ضائع کر دے، کوئی دشمن اسلام ہو، دشمن خدا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ ایسے کر دے، لیکن قرآن مجید باقی رہے گا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دماغوں میں باقی رہے گا۔ سارے قرآن مجید کو 1 گھنٹے سے بھی کم، نصف گھنٹے میں اس سے بھی کم پورے قرآن مجید کو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ حافظ اکٹھے کر لیں، یہی فیصل آباد کے حافظ اکٹھے کر لیں، کتنے ہو جائیں گے؟ سینکڑوں ہوں گے، سینکڑوں۔ ہر ایک کو کہو ایک ایک ورق لکھ دے، یہ پہلا ورق، یہ دوسرا ورق، یہ تیسرا ورق۔ ایک ورق لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ لگ جائیں گے۔ 15 منٹ میں پورے کا پورا قرآن لکھا جا سکتا ہے اگر چند حافظ ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، سینکڑوں کی، اور اگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو پھر تو اس سے بھی کم وقت لگے گا۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ایسے محفوظ کر دی گئی۔ صحابہ نے آپ سے اخذ کیا، صحابہ سے ان کے شاگردوں تابعین نے اخذ کیا اور یاد رکھا، ان سے تبع تابعین نے، اور باقاعدہ اس وقت سے لے کر اب تک اس کی سند آتی ہے۔ تمہیں جو بھی قاری پڑھائے گا وہ قاری بتائے گا میں نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچ جائے گی۔ کوئی گیپ نہیں درمیان میں، کوئی فاصلہ نہیں کہ جب اس کو کوئی یاد کرنے والا یا یاد کرانے والا نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ
کہ اب یہ تعلیم قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دور تھا جب کوئی حافظ ملتا تھا، ہمارے بچپن کے دور میں کوئی حافظ، لیکن اب اللہ کے فضل سے حفاظ کی لینیں لگی ہوئی ہیں، مدارس بے شمار بن چکے ہیں حفظ کے، اور بہترین سے بہترین حافظ اور قاری تیار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، قیامت تک بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کرام نے اور کوئی کام نہیں کیا، آپ کی وفات کے بعد صرف کیا کیا؟ علم پھیلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ آباد کیا۔ پہلے یہ شہر نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق فتح ہوا، تو اس عراق کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں دو فوجی چھاؤنیاں بنائی گئیں، ایک کوفہ ایک بصرہ، کہ وہاں فوجی رہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہیں، جب ضرورت پڑے تو کاروائی ہو سکے۔ حضرت عمر بن خطاب نے صرف شہر ہی نہیں بسا دیے، بلکہ وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ کوفہ میں رہو اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کوفہ میں گزار دی اور قرآن مجید ہی پڑھایا، کوئی مفاد نہیں اٹھایا، کسی قسم کا حکومت سے مفاد نہیں لیا، لوگوں سے بھی مفاد نہیں لیا۔ کوئی خوشی کی بنا پر اگر ان کو کوئی تحفہ دیتا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اور کوفے کو علم سے بھر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود گویا جو نئی بستی آباد ہوتی تھی وہاں باقاعدہ بھیجا جاتا تھا ماہر قرآن کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح میں نے پڑھایا ہے، تو وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود سے پڑھے جا کر۔ اسی طرح قرآن کے بے شمار قاری تھے، بہت سے۔ آپ نے فرمایا اقرؤکم ابی، تم میں سے بڑا قاری ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تراویح پڑھانے پہ مقرر کیا تھا رمضان مبارک کے دوران۔ تو یہ بڑے بڑے حفاظ ہر نئی بستی میں بھیجے گئے، انہوں نے باقاعدہ قرآن مجید پڑھایا اور وہ سند کے ساتھ آگے پھیلا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں نسخے تیار کیے قرآن مجید کے، ایک سے زیادہ۔ پہلے تو نسخے کم تھے نا، ایک ہی نسخہ تھا رکھا ہوا، پھر اس لوگوں کے پاس متفرق تھے کچھ، پھر انہوں نے اس نسخے کی نقل کر کے اس نسخے کو پھیلایا۔ جتنے صوبے تھے ان صوبوں میں ایک قاری اور ایک نسخہ بھیج دیا، اکیلا نسخہ نہیں بھیجا، اس کو پڑھنے میں فرق آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم اپنے حساب سے پڑھیں تو کچھ اور طرح پڑھیں گے، لیکن قاریوں نے اور طرح پڑھا ہے، ہمیں اسی طرح پڑھنا ہوگا جس طرح قاریوں نے پڑھا ہے۔ ہر صوبے میں ایک نسخہ اور ایک قاری، کہ سب لوگ اسی نسخے سے نقل کریں اور اسی نسخے کو اسی قاری سے پڑھیں، پھر ان کے تیار کردہ قاری ہی آگے پھیلاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس قرآن مجید کو ہو بہو باقی رکھا، کما حق کو ہو اس کو باقی رکھا۔ اور آج قرآن مجید کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک کا نسخہ لے لیں، الحمدللہ وہ نسخہ ہمارے پاکستان کے نسخے کے جیسا ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو باقی رکھنے کا انتظام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ انجیل کی طرح ضائع نہیں ہو جائے گا۔ انجیل اتری تھی سریانی زبان میں، ایک تو یہ زبان بہت آج کل ہے ہی نہیں سریانی زبان، پھر
پھر جو اصل نسخہ انجیل کا تھا سریانی زبان والا، جب زبان ختم ہو گئی تو نسخہ بھی ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ ترجمے ہیں بس. اب ترجمے ہیں اس نسخے کے. اسی طرح یہ تورات اور دوسرے جو مقدس کتابیں شائع کی جاتی ہیں، ہر دفعہ ان کے ایڈیشن میں تبدیلی کی جاتی ہے. ہر دفعہ یہ قرآن مجید کو امتیاز حاصل ہے کہ اس کے کسی ایڈیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، چونکہ آپ کی تعلیم ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. یہ 1400 سال تو ہو گئے ہم یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں، وہ زبان بھی باقی ہے، وہ زبان بھی باقی جس زبان میں اترا، قریش کی زبان. باقی عربی کے لہجے ختم ہو گئے ہوں گے، ہمیں ان سے بات نہیں ہے، لیکن قریشی لہجہ وہ برقرار ہے اور الحمدللہ قیامت تک برقرار رہے گا. اس لیے کہ اس لہجے کے ہر دور میں ہزاروں لاکھوں حفاظ تیار ہو گئے. پڑھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، پڑھنے کے کسی نے یہاں مد پڑھی، کسی نے یہاں نہیں پڑھی. مثلا یہ ہو سکتا ہے ایک نے امالہ کر لیا، ایک نے نہیں کیا، وہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اصل لفظ نہیں بدلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. اور یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت مسلمہ میں جو اللہ کی تعلیم ہے وہ کبھی بھی نہ بدلے گی اور نہ ہی ناپید ہوگی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. فرمایا میری امت کا ایک گروہ وہ ضرور حق پہ قائم رہے گا. کتاب تو بدلے گی ہی نہیں. اس کے مطلب بتانے میں جو مرضی کوئی کمی بیشی کرتا رہے وہ الگ بات ہے، کتاب نہیں بدلے گی. اہل حدیثوں کی کتاب بھی وہی ہے قرآن مجید، بریلویوں کی کتاب بھی وہی ہے، کتاب نہیں بدلی. ہاں تعویلات بدلتی رہتی ہیں اور ان کا کوئی کتاب پہ اثر نہیں پڑتا. اس لیے جو صحیح فرقے ہیں وہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور دوسرے فرقے وہ کہتے قرآن نہ پڑھو، یہ نہیں سمجھ آئے گا ہر کسی کو، یہ تو عالم کو سمجھ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدوؤں کے لیے وہ قرآن نازل کیا. انہوں نے سمجھا بالکل سادہ لوگ. اب تو لوگ تعلیم یافتہ بھی ہیں. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کوئی نہ پڑھے، یہ وہ پڑھے جس نے 14 علم پڑھے ہوئے ہوں. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن یاد رکھیے یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے والی بات. جس قدر قرآن عام ہوگا اتنا ہی صحیح دین پھیلے گا. قرآن پڑھایا جائے، قرآن پڑھا جائے، لوگوں کے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھایا جائے، لوگوں کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. جب عقیدہ اور عمل ٹھیک ہو گیا تو دین قائم ہے. فرمایا میری امت کا کم از کم ایک گروہ تو قیامت تک قائم رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، ان کی کوئی مخالفت کرے گا بھی تو نقصان نہیں دے سکے گا. دین قائم رہے گا. اس لیے آپ آخری نبی ہیں، نبی کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ نبی کی تعلیم باقی ہے. نبی کی تعلیم باقی. پہلے انبیاء کے بعد نئے نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم باقی نہیں رہی، اس لیے نیا نبی آنا پڑا. لیکن الحمدللہ دین اسلام اس کی تعلیم نہیں بدلے گی. اس کی تعلیم یعنی اصل جو اللہ نے اتاری ہے وہ نہیں بدلے گی، قیامت تک نہیں بدلے گی. لہذا کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب نیا نبی کیا کرے گا آ کر؟ وہ یہی قرآن سنائے گا تو کیا فرق پڑ گیا؟ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. میری امت میں جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. وہ قرآن مجید کی تعلیم باقی بھی رکھیں گے، پہنچائیں گے بھی. لہٰذا نبی کی ضرورت نہیں رہی. یاد رکھیے صحیح عالم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے، لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے. اور جو کہے قرآن نہ پڑھو، یہ نہیں سمجھ آتا ہر کسی کو، وہ پھر قصے کہانیوں میں لگا لیتے ہیں اپنے متبعین کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدوں کو قصے کہانیوں میں لگا لیتے ہیں. کسی کا کہانی بیان کر دی، کسی کی کرامت بیان کر دی، کسی کا معجزہ بیان کر دیا. وہ اللہ کے بندوں ان کو کیا فائدہ ہے کرامتوں کا؟
بھئی کسی میں کرامت اللہ نے دی تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو فائدہ نہیں اس کا. ان کرامتوں میں لوگوں کو الجھا کر ان کا دین برباد کر دینا، یاد رکھو یہ علماء سو کا کام ہے. صحیح علماء کیا کہتے قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اور صحیح دین قائم رہتا ہے. جوں جوں تعلیم بڑھ رہی ہے، لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے، الحمدللہ لوگوں میں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کا خواہش زیادہ پیدا ہو رہی ہے. قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، قرآن مجید کی تشریحات موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں. جو آدمی بھی کوشش کرے وہ سمجھ سکتا ہے. کوئی بات مشکل نظر آئے، جس طرح صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے تھے، اب اپنے علماء سے پوچھی جا سکتی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگرچہ اللہ نے انسان کو عقل دی اور بہت اچھی عقل دی، بڑھیا عقل دی، لیکن یہ ایسی عقل نہیں کہ تمام معاملات کو سمجھ سکے. اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نگران مقرر کیا، تعلیم کو نگران مقرر کر دیا. اگر کسی جگہ عقل کو سمجھ نہ آئے تو قرآن سے لیا جائے گا، احادیث سے مسئلہ لیا جائے گا. یہ یاد رکھیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں. مثلا انسان مرنے کے بعد کیا بیتے گی انسان پر کسی کو نہیں پتا. کوئی مرنے کے بعد آیا ہی نہیں جو بتائے. اب انسان جتنا بھی اپنے دماغ کو چلا لے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ مرنے موت کیا چیز ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ نہیں بیان کر سکتا. لہٰذا یہ بات کہاں سے لیں گے؟ یہ بات لیں گے اللہ کے نبیوں کی تعلیم سے لیں گے، اللہ کے نبیوں کی کتابوں سے لیں گے، اللہ کے نبیوں کے فرامین سے لیں گے. یہ بات یہ نہیں کہیں گے یہ میرے دماغ میں نہیں آتا. بھئی تیرا دماغ کس کھیت کی مولی ہے؟ تیرے دماغ کی کیا ہے؟ تیرے دماغ کو تو کبھی کبھی یہاں دنیا کے معاملات بھی حل نہیں ہوتے. اور کبھی کبھی ایک اچھا بھلا ذہین آدمی ہوتا ہے لیکن وہ غلط مسئلہ حل کر دیتا ہے. ریاضی کے مسئلے غلط حل ہو جاتے، پہاڑے صحیح نہیں آتے بسا اوقات. یہ دماغ تو ایسا ہے، سو جائے تو کسی قابل بھی نہیں، سو جائے تو کسی قابل بھی نہیں. اس دماغ کے بلبوتے پر اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، یہ میری عقل میں نہیں آتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے. انسان تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انسان دیکھیے اللہ نے ہمیں جو دیے نظر دی ہے، یہ نظر کہاں تک کام کرتی ہے؟ کچھ دور تک کام کرے گی، اس کے آگے نہیں دیکھے گی. یہ کان ہے سننے والے، کچھ دور تک سنیں گے، اس کے بعد نہیں سنتے. ایک آدمی یہاں بیٹھا سرگوشی کر رہا ہے، مجھے نہیں سنے گی، اس کے قریب والے کو شاید سن جائے. یہ ہے ہمارے جو اللہ نے آزاد دی ہے، ان کی ایک حد ہے. اسی طرح جو عقل دی ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا انسان. لہذا کسی مسئلے کو اس لیے رد کر دینا کہ یہ میرے دماغ میں نہیں آتا، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. میں کہوں گا کفر کی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر اللہ رسول نے حل کر دیا ہے تو اسی کو ماننا ہوگا. اس لیے موت کے بعد جتنے مسائل ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی مانا جائے گا، کسی کی عقل کی بنیاد پہ نہیں. کیونکہ یہ عقل تو مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس عقل پہ کیا بھروسہ کریں جو مرتے ہی یا مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں اس عقل کے ساتھ یہ مسائل حل کریں، قرآن مجید کے راز سمجھیں، احادیث کے اسرار سمجھیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل کو معیار بنا کر ہر چیز کا انکار کر دیں، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی. انسان کی عقل محدود ہے، محدود، اس سے اوپر نہیں جائے گی. مثلا پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا انسان؟ کسی کو نہیں پتا کیا کیفیت تھی، کیا نہیں تھی. عالم ارواح کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا نا آپ نے کہ کوئی نہیں جانتا اس پیٹ میں کیا ہے، میت عورت کے پیٹ میں کیا ہے، نیک بنے گا برا بنے گا، کسی کو نہیں پتا ہے.
یہ کیا کام کرے گا کیا نہیں کرے گا کسی کو نہیں پتا ہے، کتنا دیر زندہ رہے گا کتنا دیر میں مر جائے گا کسی کو نہیں پتا، کتنا رزق کھائے گا، اس کی قسمت کیا ہوگی کسی کو نہیں پتا، کہ عورت کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ مناسب سمجھتے ہیں لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں، فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اس قسم کے چند مسائل ہیں جو مکمل طور پہ انسان کی عقل میں نہیں آتے، بعض ایسے مسائل ہیں مثلا فلاں آدمی چھوٹی عمر میں کیوں مر گیا، فلاں آدمی چھوٹی عمر میں کیوں مر گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کو پتا ہے اس کا راز۔ اور فلاں بیمار ہونے معذور ہونے کے باوجود کیوں اتنی دیر تک بستر پہ پڑا رہا مرا نہیں، ہم نہیں بتا سکتے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اس کا راز صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس۔ فلاں آدمی کما رہا ہے اس کو بہت مل رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک آتے جاتے ہیں، گاہک آتے جاتے ہیں اور اس کا کاروبار بڑا بڑھتا جا رہا ہے، کیوں اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی قسم کا ایک دکاندار بیٹھا ہے، اس سے اچھی دکان ڈال کر زیادہ زیب و زینت والی، وہاں کوئی نہیں آتا، کیوں نہیں آتا یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سے کہا جا سکتا ہے یا اللہ میرے رزق میں پاک رزق میں اضافہ فرما، یاد رکھیے رزق آپ نہیں کما رہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے، دے رہا، اللہ کا کرم ہے، آپ نہیں کما رہے اللہ دے رہا، ورنہ کمانے والے تو کتنے ہی ہیں، ان کو کیوں نہیں اتنا مل رہا، یہ ہر شخص کو اللہ دے رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کمی محسوس کرے، پہلی بات تو ہے شکوہ نہیں کرے، شکوہ نہیں کرے مجھے کم کیوں دیا، یہ شکوہ کر دیا تو اللہ کو ناراض کر دیا، شکوہ نہیں کرے، ہاں کوشش کرے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جب اللہ سمجھیں گے مناسب اور جتنا مناسب سمجھیں گے اتنا عطا کر دیں گے۔ یہ مسئلہ اس کو ہم اپنی زبان میں تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ۔ تقدیر کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے، میرے بنائے ہوئے اس بندے نے یہ کچھ کرنا ہے، مسئلہ یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ جس طرح ایک مشینری بنانے والے کو پتا ہے کہ میری مشینری یہ کام کرے گی، اس سے یہ چیز تیار ہوگی، اس سے یہ چیز تیار ہوگی، اس کو پتا ہے۔ انسان اللہ کو پتا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو پتا ہے یہ کیا کرے گا۔ لیکن یہاں ایک غلطی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کو پتا ہے تو پھر ہم تو مجبور ہو گئے، ہم تو مجبور ہو گئے۔ اگر اللہ کو پہلے سے پتا ہے اس شخص نے چوری کرنی ہے مثلا، تو پھر تو وہ مجبور ہو گیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ کم فہمی ہے۔ بھئی اللہ کو علم ہے، اللہ نے نہیں کہا چوری کرو، علم ہونا اور بات ہے، علم ہونا اور بات ہے، وہ تو اللہ کے علم کا کمال ہے۔ جس طرح اللہ دیوار سے پار چیز دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، وہ جاننا علم الگ ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیوار نظر کو نہیں روکتی، دیوار تو روکتی ہے، ہاں اللہ کا علم کامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ زمانے کی رکاوٹ ہم کو پتہ چلتا ہے کام ہونے کے بعد، ہمیں پتہ چلتا ہے ایک واقعہ ہونے کے بعد کیا ہوا۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے، بس یہ اللہ کے علم کا کمال ہے، اللہ کے علم کا کمال ہے کہ اللہ وقت سے پہلے جان لیتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال اگر ہم دیں وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی جا رہا ہے، ایک پولیس افسر اس کے دیکھتا ہے چاہتے ہوئے، وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی چال چوری والی چال ہے، یہ چور ہوگا۔ پولیس افسر ہم نہیں اتنا جانتے، لیکن جن کا ہمیشہ کا تجربہ ہے وہ ان چیزوں سے بھی اندازے لگا لیتے ہیں۔
وہ جان لے کہ یہ چوری کے لیے جا رہا ہے، اندازہ لگائے صرف، وہ جا کر چوری کر لے، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے میں نے اس لیے چوری کی، فلاں پولیس آفیسر نے کہا تھا یہ چوری کرے گا؟ بھئی پولیس افسر نے اپنا اندازہ لگایا تھا، اس نے کوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر تو چوری نہیں کروائی، اندازہ تھا۔ اتنی بات ہے کہ انسان کے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو۔ آپ دیکھتے ہی ہیں اذان ہوتی ہے، جو مسجد میں آتا ہے اس کو کوئی کھینچ کے نہیں لایا، جو نہیں آتا اس کو کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا۔ جو ہم کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس اختیار کی امانت پیش کی تھی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کیا۔ میں تمہیں دوں گا اختیار، کام کرنے کا اختیار، پھر تم سے حساب لوں گا۔ اجازت ہے، مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ سب مخلوقات نے انکار کر دیا کہ نہیں، زمین نے کہا نہیں، آسمان نے کہا نہیں، پہاڑوں نے کہا نہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان پہ یہی اللہ نے چیز پیش کی کہ بھئی تجھے اختیار دوں گا، اس اختیار کو تو استعمال کرے گا، پھر بعد سے تجھ سے پوچھوں گا یہ اختیار صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا۔ منظور ہے؟ انسان نے مان لیا منظور ہے، تو اختیار دیا اللہ نے۔ اللہ پوچھے گا بھی انہی چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں اختیار دیا ہے۔ مثلا اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا تیری عمر زیادہ کیوں نہیں ہوئی، تو جلدی کیوں مرا، نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ زندگی موت کے مسئلہ میں اللہ نے اختیار نہیں دیے۔ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تو بیمار کیوں ہوا، تجھے صحت کیوں نہیں ملی، نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ تو نے کتنا رزق کمایا، یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ رزق اللہ دے رہا ہے، اس میں اختیار نہیں دیا۔ ہاں اختیار کس میں دیا کہ صحیح طریقے سے رزق کمائے، اختیار یہ ہے۔ رزق کی کمی بیشی وہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے کمانا اور صحیح خرچ کرنا۔ یہاں من این اکتسبہ وفیما انفقہ، فرمایا قیامت کے دن اس وقت تک کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پیر نہیں ہلا سکے گا جب تک ان چیزوں کا جواب نہ دے۔ ان چیزوں میں یہ چیز ہے، پوچھا جائے گا کہ تجھے جو کچھ دیا تو نے کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا، بس یہ پوچھیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے تجھے اربوں خربوں کیوں ملے، نہیں ملیں گے، یا نہیں پوچھا جائے گا تجھے تھوڑے کیوں ملے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بس یہ دو سوال۔ اور یہ انسان کا اختیار ہے کہ انسان حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے۔ بھئی کسی کو بھوک لگی ہے، وہ چاہے تو حلال چیز کھا کر بھوک دور کر لے، چاہے تو حرام چیز کھا کر دور کر لے۔ کسی نے زبردستی نہیں کی، کسی نے زبردستی نہیں کی۔ ہاں جب انسان لاچار ہو جائے، کوئی چارہ باقی نہ رہے، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی جو چیز ملتی ہے اس سے بھوک دور کر لو، صرف بھوک دور کرنی، زیادہ نہیں کھانا ہے اگر لاچار ہو گیا۔ لیکن اگر لاچار نہیں، پھر پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا کھایا، حلال کھایا، حرام کھایا، یہ پوچھا جائے گا۔ گویا جس چیز کا اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے وہ اختیار والی چیز پوچھی جائے گی، جس کا اختیار نہیں دیا وہ نہیں پوچھی جائے گی۔ نہ تو انسان یہاں مختار کل ہے کہ ہر چیز میں اس کو اختیار ہے، یہ نہیں ہے، مختار کل صرف اللہ ہے۔ اور نہ ہی یہاں کوئی مجبور محض ہے کہ خالص مجبور کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ نے انسان کو بین بین پیدا کیا ہے، کسی چیز کا اختیار دیا ہے اور کسی کا نہیں دیا، کسی چیز کا اختیار دیا، کسی کا نہیں دیا۔ جس چیز کا اختیار دیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا،
جس چیز کا اختیار نہیں دیا اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ لمبی عمر والے سے نہیں پوچھیں گے اتنی لمبی عمر کیوں ہوئی، یہ پوچھیں گے تجھے اتنی لمبی عمر دی، تو نے اس میں کیا کام کیے، یہ پوچھا جائے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں تو پوچھا جائے گا اختیار کو صحیح استعمال کیا غلط استعمال کیا۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں عقل بھی دی، اسی لیے کہ دیکھے انسان صحیح اور غلط کو دیکھے، سمجھنے کا ہمیں ملکہ عطا فرمایا۔ جانوروں کو یہ ملکہ نہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر سارا قرآن مجید پڑھ دیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گا، ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ ہاں انسان جو کہ عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ انسانی طاقتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس سے اس کے بارے میں ضرور سوال ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم مجبور ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو جی اللہ نے لکھا تھا اس فلاں شخص کو فلاں مار دے گا، تو مارنے والا کا کیا قصور ہے؟ اور مارنے والے کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک ناجائز کام کیا، اپنی مرضی سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، وہ تو اللہ کے علم میں تھا۔ لکھنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم مکمل طور پہ، اس کو لکھا بھی جائے، لوح محفوظ میں لکھ دیا مثلا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے، کوئی مجبور نہیں ہوئے۔ اب بھی ہمارے پاس اختیار باقی ہے۔ میں نے جیسے مثال دی ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں آنا یا نہ آنا اختیار ہے، چاہے آئیں چاہے نہ آئیں، آنے والے کو کوئی روکتا نہیں، نہ آنے والے کو کوئی کھینچ کے لاتا نہیں، اختیار ہے، اپنا استعمال کریں۔ جس طرح امتحان گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پرچہ پیش کیا جاتا ہے، پرچہ حل کرو بھائی، تو استاد کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اس پانی میں ہے، یہ اتنے پانی میں ہے، یہ اتنے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لڑکا لکھتا ہے اپنے مرضی سے لکھتا ہے، جو مرضی لکھے، پکڑتے نہیں اس کو، کوئی غلط پرچہ حل کرے نہیں پکڑتے، کیوں غلط پرچہ حل کیا، اور کوئی صحیح پرچہ کرے تو اس کو بھی نہیں روکتے، لیکن بعد میں نتیجہ نکلتا ہے اس کے لکھے کے مطابق، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے لکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا بھی کچھ ایسی ہی امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے ہم کو صلاحیتیں دیں، کسی کو عقل دے دی، کسی کو علم دیا، کسی کو پیسہ دے دیا یعنی دولت، کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو قوت دے دی، کسی کو ذہانت دے دی۔ یہ تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ ہے ایمان، اسے مومن کی کام کہیں گے۔ اور اگر ان میں گڑبڑ کرے گا تو یہ ہوگا کافر، کہ اس نے ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، کافر ہوگا اگر بہت ہی دور چلا جائے، نہیں تو فاسق ہوگا اگر کچھ دور گیا ہے، حد کو پار نہیں کیا۔ یہ تقدیر کا مسئلے کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح، کہ اللہ کے کوئی بات جان لینے سے یا اللہ کے کسی بات کو لکھ دینے سے کوئی مجبور نہیں ہو جاتا، جو کرتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کو اختیار نہ دیا ہو لیکن وہ بندے سے پوچھا جائے کیوں کیا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ جس چیز کا اختیار نہیں دیا نہیں پوچھے گا اللہ اس کے بارے میں، بس انہی چیزوں کا جن کا اختیار دیا ہے۔ اور اللہ کے جان لینے سے، اللہ کے لکھ دینے سے کوئی شخص دور نہیں ہو جاتا۔ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جس نے کسی کو قتل کیا اپنی مرضی سے قتل کیا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں آلہ لگا دیا دوسرے کو، اپنی مرضی سے کیا، لہذا پوچھیں گے اس سے۔ ہاں یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آدمی اچھا کرے گا، یہ برا کرے گا، لیکن کرے گا اپنے اختیار سے۔ یہ باریک فرق اچھی طرح سمجھ رہے، کرنا اپنے اختیار سے ہے۔ اللہ کے علم کا کمال ہے کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے، ہم کو پتہ بعد میں چلتا ہے۔ ہمارے علم کا نقص سمجھ لئیے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ رکوع پڑھا ہے، اس میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام جا رہے تھے
کشتی پہ بیٹھ گئے. کشتی والوں نے احترام کیا کہ نیک آدمی لگتے ہیں، کرایہ نہیں لیں گے. کرایہ نہیں لیا. تھوڑی دور جا کر حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا. کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، ایسا کیوں کیا؟ کشتی کا تختہ کیوں اکھیڑا؟ اخرقتھا لتغرق اہلھا، تو ہمیں غرق کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے کہ ان کو غرق کر دے. حضرت خضر علیہ السلام چپ رہے. یہ کہا بھائی میں نے تجھے پہلے کہہ دیا تھا میرے پاس رہنا ہے تو میری بات پہ اعتراض نہیں کرنا. کیوں؟ مجھے اللہ کی طرف سے علم ہے، خاص علم ہے اللہ کی طرف سے، تو نے اعتراض نہیں کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہی تھے. کشتی سے اترے. راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ. خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا ایک بچے کو، کیونکہ وہ فرشتے تھے. حضرت خضر فرشتے تھے، یاد رکھیں اچھی طرح، انسان نہیں تھے. اللہ نے فرشتوں کو چیزوں کا علم دیا ہے جو ان کے سپرد کی ہے. تو انہوں نے بچے کو مارا. جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کا نہ کسی دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے. نبی البتہ نبیوں کو فرشتہ اور فرشتے کے کام نظر آتے ہیں، ہم کو نہیں. وہ بچہ مار دیا. موسیٰ کو صاف نظر آ گیا اس نے بچہ مارا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ چلا. اب یہاں بھی تو کتنے ہی آدمی مرتے ہیں، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے مارا ہے. کوئی نبی ہو تو الگ بات ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیوں مارا اس کو؟ کسی اور نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ اس بچے کے والدین اعتراض کرتے. وہ جو بچے کھیل رہے تھے وہ شور مچاتے، پکڑ لیتے ان کو. کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ ان کو نظر بھی نہیں آیا. جس طرح یہاں ہمارے چلتا چلتا آدمی گر کے مر جاتا ہے. پھر اعتراض کیا، یہ تو نے بہت گناہ کیا ہے، ایک بے گناہ بچے کو مار دیا ہے. حضرت خضر نے پھر وہی کہا، میں نے تجھے کہا تھا صبر کرنا، میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا، تمہیں بتاؤں گا ہر چیز. اور پھر ایک بستی میں گئے. مہمانی طلب کی، انہوں نے مہمانی نہیں کی، کنجوس اور بخیل لوگ تھے وہ. اسی بستی میں ایک مکان، اس کی دیوار گرنے کے قریب تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب اس دیوار کے پاس پہنچے تو حضرت خضر نے کہا رک جاؤ، ہم اس دیوار کو سیدھا کریں گے. حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے نہ ہم کو رہنے کے لیے جگہ دی، نہ ہم کو کھانے کے لیے روٹی دی، ہم کیوں ان کی دیوار سیدھی کریں؟ حضرت خضر نے کہا تین دفعہ ہوگی تو نے اعتراض کی ہے، اب تیسری دفعہ. اور جس طرح پہلی طلاق کے بعد معافی ہے، پہلی طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے عدت کے دوران، اور عدت کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے. دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو جائے گا عدت میں، اور عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جب تیسری طلاق دے دی جائے تو نہ عدت میں رجوع ہے نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. وہ حرام ہو گیا ایک دوسرے کے لیے. تیری تیسری بات بھی پوری ہو گئی، تو نے 3 اعتراض کیے ہیں. اب ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے میری تیری جدائی، اب ہم نہیں رہ سکیں گے اکٹھے. ہاں وَسَأُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں تجھے بتاؤں گا ان کی حقیقت. کیوں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے ان باتوں کا. جن کو اللہ علم دے، یعنی فرشتے یا اللہ کے نبی، جس کا علم دے، ہر چیز نہیں جانتے، جس کا علم دے وہ پہلے سے پتہ لگ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا کہ آپ کے 3 فوجی کمانڈر شہید ہو گئے ہیں موتا میں، شام کے علاقہ میں 3 فوجی کمانڈر شہید ہو گئے. زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول مدینہ میں بیٹھے تھے، آپ نے بتا دیا بھی یہ 3 کمانڈر اللہ کے کو پاس پہنچ چکے ہیں. آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. بتا دیا. کیوں؟ اللہ نے علم دے دیا اس کا. فرشتے کو دے دے، بندے کو دے دے، لیکن بندہ یاد رکھے نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے. نبی کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اللہ نے علم دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی کی بات دلیل ہے
نبی کے علاوہ کسی شخص کی بات دلیل نہیں یاد رکھے کہ اس پہ عمل کیا جا سکے. میں نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ نے اس کا علم دیا اس لیے میں نے ایسے کیا, میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر بتایا کہ بھئی بات یہ تھی کہ میں نے اس کی تختہ توڑا کشتی کا. وجہ یہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا ظالم, جو صحیح کشتی ملتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا. میں نے اس کا تختہ توڑا کہ وہ تختہ ٹوٹا ہوا دیکھ کر ان کو چھوڑ دے گا, یہ آگے جا کر تختہ جوڑ لیں گے, کون سی بڑی بات ہے. بتاؤ کیا خرابی ہوئی. اور واقعی وہ گزر گئے. پہلے تو شاید ان کو بھی غصہ آیا ہو, لیکن میں نے جیسے کہا کہ فرشتوں کے کاموں کو لوگ نہیں دیکھتے. پہلے تو افسوس ہوا ہوگا کہ یہ ہماری کشتی کا تختہ کیوں ٹوٹا ہے, یہ بڑی بری بات ہے. لیکن جب بادشاہ سے آگے گزرے تو پھر خوش ہوئے ہوں گے کہ بھئی بڑا اچھا ہوا یہ تختہ ٹوٹ گیا, نہ ٹوٹتا تو کشتی پکڑ لینی تھی ساری کی ساری. علم جب ہو جائے پھر اور چیز ہے. اب علم نہیں تھا, غم ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا. لیکن جب علم ہو گیا تو کشتی والے بھی خوش ہیں اور موسیٰ بھی خوش ہے کہ اچھا ہوا. یہی بچے والا مسئلہ اور یہی دیوار والا مسئلہ کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ کس لیے یہ کام کیا گیا. یہ بچہ جو ہم نے مارا ہے نا, چھوٹا بچہ, کھیلتا بچہ, یہ اگر زندہ رہتا تو اپنے والدین کو گمراہ کر دیتا. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی اولاد ان کو زندگی میں ذلیل کر دیتی ہے. تھانے کے چکر, جیلوں کے چکر, پنچایتوں کے چکر لگواتی ہے. کیا ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو آدمی خود کہہ دیتا ہے کاش جب تو پیدا ہوا تھا اسی وقت مر جاتا. خود کہہ دیتا ہے. پہلے پتہ نہیں ہوتا, جب پتہ ہو پھر آدمی اصل بات پہ آتا ہے. اسی طرح فرمایا وہ جو دیوار جو ہم نے سیدھی کی وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی. دو یتیم بچے, ان کا باپ نیک تھا. یہ لفظ سننے کے قابل ہیں, ان کا باپ نیک تھا. اللہ تعالیٰ تو ان بچوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں جن کا باپ نیک ہو. خود کوئی نیک ہو اور خود کوئی نیک ہو تو پھر تو خامخواہ حفاظت ہوگی نا. باپ لفظ یہ کان, یہ نہیں کہا کہ یہ بچے نیک ہیں, کوئی بچہ تو ویسے ہی نابالغ بچہ, اس کے قول و فعل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. ان کا باپ نیک تھا. اس نے یہاں کچھ خزانہ رکھا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے. جب بچے بڑے ہوں گے اس وقت تک مکان ویسے بھی کمزور ہو جائے گا, دیوار گرے گی تو نکال لیں گے. جب یہ بالغ ہوں گے اس وقت انہوں نے کو خزانہ نکالنا تھا. لیکن ابھی دیوار گرنے والی تھی, باپ کو تو نہیں پتا تھا کتنی دیر میں گرے گی, وہ تو اندازہ تھا نا اس کا, باپ کو نہیں پتا تھا. اب انہوں نے دیکھا دیوار گرنے کے قریب ہے, انہوں نے اس کو سیدھا مضبوط کر کے بنا دیا. اب موسیٰ کو بھی اعتراض ختم ہو گیا, کیوں دیوار بنائی, اور کسی دوسرے کو بھی اعتراض, ہم کو بھی نہیں, ہم بھی کہیں گے بڑا اچھا کام کیا بھئی, دیوار بنا دی, بچوں کا خزانہ محفوظ ہو گیا. بعینہ ہی یاد رکھیں اس دنیا میں جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے, میرا نقصان کیوں ہوا ہے. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ نقصان اس کے فائدے میں ہے. اگر کسی کی معصیت کی بنا پہ نہ ہو, یہ یاد رکھیں, معصیت کی بنا پہ نہ ہو, عذاب کے طور پہ نہ ہو, تو خود اس کو پتا چل جائے کہ میرا یہ نقصان کیوں ہوا. مثلا ایک آدمی کا موٹر سائیکل ٹوٹ گیا, گر کر کہیں کھڈے میں گر کر ٹوٹ گیا, وہ بڑا افسردہ ہوا کہ میرا موٹر سائیکل ٹوٹ گیا, یار کیا کروں اب. لیکن اگر اس سے یہ پتا چل جائے کہ یہ موٹر سائیکل نہ ٹوٹتا تو آگے کسی گاڑی سے ٹکرا جاتا, موٹر سائیکل بھی جاتا اور سوار بھی مر جاتا, پھر وہ خوش ہوگا اس نقصان پر. اس لیے یاد رکھیں جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں وہ حکمت کے تحت ہیں. اللہ کے ہر فیصلے کو ہم حکمت کے تحت تسلیم کریں گے اور یہی سمجھیں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے. بس یہ سمجھیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی. بھئی میری زندگی میں سمجھوں کہ یار میرے حق میں اللہ نے جو فیصلہ یہ کیا اچھا کیا ہے, تو زندگی اچھی گزرے گی, جلنا کوڑنا نہیں پڑے گا. اگر ہم نہیں مانیں گے پھر جلو گے, کڑو گے, لڑو گے, اللہ سے لڑو گے, لوگوں سے لڑو گے, گھر والوں سے لڑو گے.
حالات سے پریشان ہو کر بعض لوگ گھر والوں سے بھی لڑنا شروع کر دیتے، قصور کسی کا بھی نہیں ہوتا. یہ کرو گے زندگی خراب ہو جائے گی، گھریلو تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں. اس لیے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے، لہٰذا بس اللہ اس کو میرے لیے بہتر بنائے. دعا یہ کری جب ایسا ہو نا کسی کا نقصان ہو تو وہ دعا کرے کہ یا اللہ اس نقصان کو میرے لیے بہتر بنا دے. اللہ نقصان کر سکتا ہے تو بہتر بھی بنا سکتا ہے نا. ایک بات اگرچہ وقت شاید ہو گیا ہے لیکن ایک مزید بات کروں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تقدیر ہے پہلے سے لکھا ہے کہ یوں ہوگا، چاہے اللہ کا علم ہی ہے، مجبور نہیں کوئی لیکن ہوگا ایسے، تو پھر ہم اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ مثلا میدان جنگ میں جاتے ہیں، سر پہ فولادی ٹوپی لیتے ہیں، فوجیوں کے فولادی ٹوپی ہوتی ہے، یہاں فولادی زرہ ہوتی ہے اور دوسرے بھی حفاظت کے ذرائع پورے ہوتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر جس نے جان مرنا ہے وہ مر جائے گا، وہاں جا کر نہیں مرنا نہیں مرے گا. یہ اسباب کیوں اختیار کیے ہیں؟ یہ اسباب اگر اللہ کا لکھا ہے اور وہ پہلے سے اللہ کا علم ہے، اس طرح ہوگا اور ہونا بھی ہے، اگرچہ انسان اس میں مجبور نہیں، لیکن پھر ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر ہیں. یہ چیزیں بھی، جس طرح بھوک ہے نا، بھی بھوک کیسے مٹے گی؟ اگر کوئی آدمی کہے جی میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، بچنا ہوگا تو بچ جاؤں گا، مرنا ہوگا تو مر جاؤں گا، یہ بات غلط ہے. اللہ نے اس کے اسباب رکھے ہیں، وہ استعمال کرو. روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، نہیں کھائے گا تو پھر اس کا نقصان اس کا اپنا ہے. یہ تقدیر ہے اللہ کی، یعنی اللہ نے ہی لکھا ہوا ہے کہ جس کو بھوک لگے وہ روٹی کھائے، جو میدان جنگ میں جائے وہ اپنا اسلحہ پہن کے جائے، اگر بیمار ہو گیا ہے تو علاج کرے. یہ اللہ نے لکھا ہے، یعنی یہ بھی یہ تقدیر میں داخل ہے. ہو سکتا ہے لکھا ہی یہ ہو کہ فلاں آدمی جائے گا، حفاظتی اقدامات پورے کر کے جائے گا، بچ جائے گا، لکھا ہی یہ ہو، یعنی اللہ کے علم میں ہی ایسے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہو کہ اپنے طور پہ تو وہ حفاظتی اقدامات پورے کرے گا لیکن نہیں بچ سکے گا، وہ اللہ کا علم ہے. لیکن ہم کو حکم اسباب کے اختیار کرنے کا ہے. ہم اسباب کو اختیار، جو اسباب ہے کسی کے پاس، جب نہیں پھر اللہ کے حوالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں حصے لیے، اسلحہ لے کر گئے، خود پہن کر گئے، زرے پہنی، تلوار تیر جو کچھ اس دور میں تھا لے کر گئے. جتنا تھا تھوڑا لے گئے، زیادہ تھا زیادہ لے گئے. جب یہ سب اسباب اختیار کر لیے پھر اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میرے پاس جو تھا میں لے آیا ہوں، میرے پاس جو تھا میں لے آیا ہوں، مولا اب اس کو میرے لیے فتح کا ذریعہ بنا. اور اللہ نے اپنے نبی کی دعائیں قبول کی، نبی کی دعائیں قبول کی. یاد رکھیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، جتنے اللہ وسعت میں دے. ایک بیمار ہو گیا ہے، علاج کرائے، زیادہ پیسے ہیں تو بڑے ہسپتال میں چلا جائے، تھوڑے پیسے ہیں چھوٹے ہسپتال میں چلا جائے. ہاں کوئی آدمی بالکل قلاش ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے وہ کہے اللہ میرے شفا، وہ بھی کہیں گے یہ بھی کہے، کیوں؟ اس کو جتنے اللہ نے اسباب دیے وہ اتنے ہی اختیار کرے گا. اس لیے میرے بھائی تقدیر کے مسئلہ میں یہ دو غلطیاں جو پائی جاتی ہیں، پہلی غلطی کہ پھر تو انسان مجبور ہو گیا، یہ غلطی دفع کرنی چاہیے. انسان مجبور نہیں ہوتا، اللہ نے انسان کو اعمال کے بارے میں اختیار دیا ہے. ہاں جن چیزوں میں اختیار نہیں دیا ان کی کوئی بحث نہیں. دوسری بات کہ اگر تقدیر ہے تو پھر اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور جس اللہ نے تقدیر لکھی اسباب بھی تو اسی نے پیدا کیے نا. لہٰذا اللہ نے جس کو جس قدر اسباب دیے ہیں وہ تمام اسباب اختیار کرے. اس کے بعد
سپرد اللہ کے کرے. ہو سکتا ہے وہ اسباب کام دیں, ہو سکتا ہے نہ دیں. اسباب پہ بھروسہ نہیں, اسباب اختیار کرنا ضروری ہے, اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا. اسی کو توکل کہتے ہیں. توکل یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ استعمال کرے, نتیجہ اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کرے گا. یہ نہ سمجھے میں نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اب مجھے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے بھائی, کچھ ہو سکتا ہے. وقت بہت ہو گیا ہے, میں معذرت خواہ ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا حساب و کتاب ہے. بہر صورت یہ ایک اہم مسئلہ تھا. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے یہ باریکیاں تو وہ بحث نہ کرے اور انکار نہ کرے. اللہ کے رسول کے دور میں آپ دفتر تشریف لائے تو کچھ صحابہ تقدیر کی بحث کر رہے تھے. اللہ کے رسول بڑے ناراض ہو گئے. فرمایا ابہذا بعثت الیکم, کیا مجھے یہ مسئلہ دے کر تم میں بھیجا گیا ہے؟ اور مجھے تو شریعت دے کر بھیجے گا, اس پہ عمل کرو. یہ مسئلہ نہیں ذہن میں آتا کسی کے, وہ بحث نہ کرے. فرمایا پہلی قوم میں اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے ایسے مسائل میں بحث کی جن کا ان سے تعلق نہیں تھا یا جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے. لہٰذا نہ تو اپنی سمجھ کو آخر انتہائی سمجھا جائے کہ آخری سمجھ ہے میری, جو میری سمجھ میں نہیں آتا میں نہیں مانوں گا. اس قسم کے آدمی پہلے اپنی موت کی ہی وضاحت کر دے, موت کو ہی عقل سے ثابت کرے, وہ بھی نہیں ہو سکے گا. اور نہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مجبور ہوں, اللہ نے لکھا ہے. نہ نہ نہ, یہ نہیں. اللہ نے جو شریعت کے مسائل ہیں, جو احکام ہیں, وہ اللہ نے لکھے, قرآن میں لکھے ہیں. ہاں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اس پہ صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا جب تک کوئی شخص تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. کسی نے ابن عمر سے کہا, حضرت رضی اللہ عنہ, کہ جی ایک آدمی پیدا ہوا ہے ہمارے علاقہ میں, معبد جوہنی, وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے, اس کے متبعین بھی. ابن عمر کہنے لگے اگر تو اس نے تمہیں سلام کہا ہے, یہ بھی کہا اس نے آپ کو سلام کہا ہے. فرمایا تو اس کے پاس جائے تو سلام نہ کہنا میرا اس کو, میں جواب نہیں دیتا اس کے سلام کا. اسے یہ بتا دینا کہ اگر وہ تقدیر کے انکار پہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا. تقدیر کے کیوں, یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت خواہ ہوں اور آپ حضرات سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.